بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 53 ایئرس زندگی گزارنے کے بعد مکہ کے کفار اور قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تکلیفیں دینے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی کہ کعبۃ اللہ کے بازو جو دار الندوہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف کفار مکہ کے جو نوجوان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے کے بعد سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ایک مشت مٹھی اٹھا کر ان لوگوں کے سروں کی طرف پھینک دیا، تو وہ لوگ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر سفر ہجرت شروع کیا۔ وہاں سے سفر آگے آتے گئے، ایک پہاڑ ملا، اس میں غار تھا جس کو ہم غار ثور کہتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا۔ 3 دن کے قیام کے دوران کفار مکہ اور قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے اس پہاڑ پر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے اور کبوتر وغیرہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد 3 دن قیام کرنے کے بعد آگے کا راستہ طے کیا۔ طے کرتے ہوئے راستے میں خیمہ ام معبد راستے میں تھا۔ یہ ام معبد ایک ضعیف خاتون تھی جو مسافرین کی ضیافت، ان کے کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور سے خیمہ ام معبد تک کا جو فاصلہ تھا 130 کلومیٹر تھا وہ زمانے کے حساب سے۔ تو بظاہر انسان اتنا سفر کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھک گئے تھے، تو خیمہ ام معبد کے پاس پہنچتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کھانا کھجور وغیرہ طلب کیا، تو وہاں بھی قحط تھا تو ان کے گھر میں بھی کچھ موجود نہیں تھا، تو ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا بکری کے دودھ کے بارے میں، تو ام معبد نے کہا کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اپنا ہاتھ مبارک اس بکری پر پھیرا، تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور ام معبد اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر وہ دودھ پیا۔ خیمہ ام معبد سے آگے آنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں قریش اور کفار مکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دیے جائیں گے۔ تو ایک شخص سراقہ ابن مالک انعام کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جیسا ہی وہ آپ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ بعد میں اس نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا ناممکن ہے، تو اس نے آپ سے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا۔ بعد میں سراقہ ابن مالک نے اسلام قبول کیا اور صحابی بنے۔ اس کے بعد آگے کا سفر طے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسجد قباء پہنچے۔ یہ مسجد قباء ہے جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر فرمایا کہ المسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد کو پہنچے وہ جمعے کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر طے کیا۔ تو یہ قبیلہ بنو سالم ہے۔ یہاں پر پہنچتے وقت جمعے کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں ایک جگہ نماز جمعہ ادا کی، اور اس سے آگے آئے تو یہاں پر مدینہ المنورہ کا انٹرنس تھا۔ وہ زمانے میں مسجد قباء جو ہے یہ مدینہ المنورہ سے الگ تھی۔ بعد میں آج کے زمانے میں یہ مدینہ المنورہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک قبیلہ بنو نجار ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے۔ ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکل گئے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ ہر روز قبیلے بنو نجار والے آتے تھے اپنے
تلواروں کو سجا کر نبی کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن واپس لوٹ جاتے تھے مایوس ہو کر۔ ایک دن ایسے ہی واپس ہو رہے تھے تو ایک یہودی چٹان پر ٹھہر کر دور سے دیکھنے لگا کہ ایک قافلہ 2-3 لوگوں پر مشتمل آ رہا ہے، تو اس نے آواز دی کہ اے لوگو، تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے، تمہارے صاحب آ رہے ہیں۔ تو لوگ خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہو کر آپ کی زیارت کے لیے تلواریں اٹھا کر استقبال کے لیے مدینہ المنورہ کے انٹرنس پہ پہنچ گئے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کریں، ہم نبی کی ضیافت کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں قیام کروں گا، اس لیے کہ میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور میرا قیام اسی پر منحصر ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر رکی، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے قیام کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر یہ بالا خانہ ہے، یہاں پر رہنے کی پیشکش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کا آنا جانا بکثرت ہے، تو اس لیے لوگوں کو اوپر چڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو میں نیچے رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قیام فرمایا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے اوپر بالا خانے میں رہنے لگے۔ یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا جانے کا قافلوں کا راستہ نہیں ہے، یعنی ہائی وے نہیں ہے، یہ سب وے ہے جو پہاڑی علاقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کیا اس لیے کہ قریش اور کفار مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہوئے چھپتے ہوئے اس راستے کو اختیار کیا ان لوگوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ راستہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک کا جو راستہ ہے یہ پورا 480 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ وہ زمانے کے حساب سے 480 کلومیٹر 10 دن میں طے کیے جاتے ہیں، بہت مشقت بھرا سفر ہوتا تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بازو ایک زمین تھی، وہ جو 2 یتیم بھائیوں کی زمین تھی، آج جو مسجد نبوی ہے اسی زمین پر ہے۔ وہ جو مسجد نبوی کا پروجیکٹ ہے وہ آگے ہے۔ السلام علیکم۔